ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات جو پچھلی ایک دو نشست سے شروع کی ہیں، رمضان اور روزوں کے حوالے سے تھی، صیام کے بارے میں خدائے منان نے ہدایت اور تقوی کے اصول کے لیے کرم کیا اور انسانوں کو رہنمائی کی صیام کی طرح۔ درمیان میں یہ آیت ہے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بھی روزوں سے مربوط ہے، لیکن یہ جو درمیان میں آیت ہے 186 نمبر، یہ لگ یوں رہا ہے کہ یہ درمیان میں، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر قرآن جب نازل ہو رہا ہو تو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا حین ینزل القرآن تبد لکم، کہ اے ایمان والو خام خواہ بلا وجہ چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرے۔ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اچھا وہ چیز کیسے ہے، حرام ہے یا حلال ہے، فلاں چیز کیسے ہے، حرام ہے یا حلال ہے، یعنی بلا وجہ جن چیزوں کا تعلق ہی نہیں۔ جیسے ابھی کوئی آپ سے ممکن ہے کہ پوچھے کہ جناب ختمی مرتبت کی نانی کی بہن کا نام کیا تھا، وہ اب سارے جتنے بھی ہونے ہو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا بلے بلے سوال کیتا نہیں جواب۔ ایسے ہی نہ خام خواہ جن چیزوں سے تعلق بھی نہیں ہوتا تھا ایسے سوال کرتے رہتے تھے۔ کوئی تھے ایسے کم سمجھ لوگ، تو منع کیا گیا کہ ایسے خام خواہ سوال نہ کریں، پھر جب سوال کریں گے تو جواب تو آئے گا، جواب آئے گا تو جو چیز ابھی لا علمی کی وجہ سے چل رہی تھی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اللہ نے بھی معاف کر رکھا تھا، تو وہ چل رہا تھا۔ اب اگر آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ کو علم ہو گیا، تو آپ حتماً پھر آپ کو کیا ہوگی، اس کی اہلیت اور حرمت کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے زیادہ سوال غیر ضروری نہ کریں۔ جو چیزیں بتانی ہیں، قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے بتا دیا ہے جو آپ پر حرام ہے، خام خواہ سوال نہ کریں۔ تو یہ جو ہے یہ ان رمضان والی آیت یعنی جو روزوں کے حوالے سے بات کرتی ہے،
اس آیت، پہلی آیت وجوب روزہ کے بارے میں، اور دوسری شرائط یا اس کے جو حالات ہیں یا کیا کیا دھیان کرنے ہیں اور روزوں کے بارے میں اور کتنا دھیان کرنا ہے، وہ آیت بعد میں ہے جو اگلی 187 نمبر آیت ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک آیت آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود آیت کا مضمون بھی ایسا ہے کہ جس میں مومنین کی طرف سے یا جو عباد اللہ تھے ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے نبی کریم سے۔ کیا پوچھا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب اے نبی آپ سے ابھی بھی پوچھا ہے، پہلے بھی ممکن ہے کہ پوچھا ہے کچھوں نے، یا اس کے بعد جو اگر پوچھیں گے تو میرے عباد جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، اب یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بارے میں کیا لوگ پوچھتے تھے، یہی کہ کدھر ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کدھر ہے اور ہمارے رابطے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کی باتیں تو سب ہو رہی ہیں، احکام اسی کے چل رہے ہیں، اے نبی آپ بھی اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم عام بندے جو ہیں ہمارا کیا بنے گا کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسے قائم ہو، اللہ کدھر ہے، کیسے اس سے ملاقات ہوتی ہے، یا ہم اگر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تک اپنی بات پہنچائیں کیسے۔ اس قسم کے سوال یقیناً ہوں گے، بنتے بھی ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا تک رکھتے ہیں، پیاسا تک رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے محروم رکھتے ہیں، پابند ہو کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، تو وہ اللہ ہماری یہ ساری کارروائی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے یا نہیں، ہے کدھر؟ اس قسم کے سوالات حتماً ہوتے ہوں گے، پیدا ہوتے ہیں، ابھی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ کیا ہے، بولتے نہیں ہیں، بولیں تو بولیں کس سے، جس سے بولے خود اس کے اندر بھی سوالوں کی ایک پوری گٹھڑی موجود ہے، وہ خود کدھر سے جواب دے۔ ہاں جی، تو بہت کم بولتے ہیں، لیکن ہے کچھ چیزیں تو لوگوں نے بلا علم تسلیم کی ہوئی ہے، ظن کی بنیاد پر تسلیم کی ہوئی ہیں، یقین اور علم اور دلائل ان کے بس قائم نہیں ہے، لیکن مانے ہوئے ہیں، اس طرح چل رہا ہے۔ وَإِلَّا ان کے پاس دلائل یا اس کے سمجھ یا اس کی جو ایک طریقۂ منطق کے ذریعے پتہ ہو کہ بھائی ہاں واقعاً ایک وجود ہے، اور یا آیات الہی کو دیکھ کر، آثار الہی کو دیکھ کر، فطرت اور قدرت کی رہنمائی کو دیکھ کر وہ کچھ اس لیول پہ پہنچ گئے ہوں کہ بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری تصویر بغیر کسی آرٹسٹ کے مکمل ہو گئی ہو، اور ایسے ہی اتنی خوبصورت تصویر جو ہے اس دنیا کی سامنے پڑی ہے، اور اس کا بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، بس ہوا کے جھونکوں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کے ساری سیٹنگ ہو گئی۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کیا تو پھر اللہ نے جواب دیا اس کا۔ یہاں دو تین الفاظ ہیں، ان کا دھیان کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی وہ نزاکتیں، قرآن کی وہ رعایتیں اور دھیان اور لحاظ جو ہے، کتنا دھیان سے ایک ایک کلمہ یہاں رکھا جاتا ہے۔ قرآن میں عباد کا لفظ آیا ہے اور عبید کا لفظ بھی آیا ہے، عباد کا لفظ اور عبید کا لفظ۔ عباد بھی جمع ہے عبد کی، اور عبید بھی جمع ہے عبد کی۔ کہیں اللہ نے عبید کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں عباد کا، معنی ایک ہے، یعنی بہت سارے عبد۔ اب
کیوں ایسے ہے؟ تو یہ دھیان والی بات ہے۔ یہاں قرآن نے بڑے لحاظ سے جہاں عباد کہنا تھا وہاں عباد کہا ہے، جہاں عبید کہنا تھا وہاں عبید کہا ہے، اور اس میں لحاظ رکھے، حالانکہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اس لیے ان دونوں کا اس لیے کہ ان دونوں کا جو مادہ ہے وہ آبادہ ہے۔ آبادہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس کا ہر لفظ چاہے وہ اسماء سے ہو چاہے افعال سے ہو اس کو فے عین اور لام کی طرف پلٹنا چاہیے، اور قرآن عربی مبین ہے، اور یہ بات خدا کریم نے 7-8 دفعہ قرآن میں کہی ہے کہ بلسان عربی مبین ہم نے قرآن کو نازل کیا لعلکم تعقلون، اور اس لیے ہر کلمے کو واپس جانا چاہیے فے عین اور لام کی طرح۔ اب اس میں اور بھی باتیں بہت ہیں، بعض کلمے سے بڑے ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ مرکب ہے، 2 کلمات کو جوڑ کر بنے ہوئے، ان کی بات اپنی جگہ پہ محقق شدہ ہے، اور محققین کا یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں غیر عربی نہیں ہے۔ اب یہ جو عباد ہے اور عبید ہے اس کی طرف آتے ہیں، بہت زیادہ تفصیل اس کی جہاں جہاں جیسے ضرورت پڑے گی آج کریں گے۔ عباد اور عبید ان کا جو اصل مادہ ہے وہ بھی عبد ہے، آبادہ ہے، آبادہ سے عبد، اور عبد کی جمع عباد اور عبد کی جمع عبید۔ ہر چند کے بعض ابتدائی تحقیق والے جو ہیں مفسرین یا ایسے سرسری انداز میں انہوں نے اس کو اس انداز میں کہا ہے کہ عباد جو ہے یہ العبادہ کے مصدر سے ہے، اور عبید جو ہے عبودیت کے مصدر سے ہے، جبکہ عبودیت مصدر مصنوعی ہے، عبود جو ہے وہ صیغہ مبالغہ فعول کے وزن پہ ہوتا ہے، اس سے مصدر بنایا گیا ہے عبودیت، ولا عبودیت مصدر نہیں ہے، خود سے مصدر عبودیت یعنی بنایا گیا ہے، عبود مصدر نہیں ہے، تو العبادہ جو ہے وہ اس کا مصدر بن سکتا ہے۔ عبادہ کا مطلب ہوتا ہے، معنی عبادہ کا ہے جو طاعت کرے، بلا چون چرا طاعت کرے، اس کو کہتے ہیں عبادہ۔ اب یہاں کیا فرق ہے؟ جو مہم بات ہے کہ قرآن میں 96 مرتبہ عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب اے نبی آپ سے میرے بندے سوال کریں، اور 5 آیات میں عبید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب اس کا کیا لحاظ کیا ہے؟ کس چیز کو نظر میں رکھ کر اللہ نے؟ معنی تو دونوں کا ہی، بہت سارے عبد ہیں، بہت سارے بندے ہیں، بہت سارے وہ لوگ، تو یہاں یہ لحاظ مد نظر رکھا ہے کہ جو جہاں جہاں عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، ملائکہ کو بھی عباد کا کہا، عباد الرحمن، بل عباد الرحمن کا لفظ ان کو دی، انسانوں کو بھی جب تک وہ زندہ ہیں اور جب تک ان کے پاس اختیار ہے تو سارے بندے ہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ہے اور اللہ کے ہی بندے ہیں، لیکن جب تک ان کے پاس اختیار ہے یعنی وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں، برا کیا ہو تو برے پر توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ گناہ گار کو بھی اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، لیکن اس ٹائم تک یہ عباد کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی الف کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ ابھی اختیار کا، وعلیکم السلام،
اختیار کا ترا اس کے پاس ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اس قابل ہیں کہ اچھائی برائی کی طرف ایک طرف جا سکیں، صاحب اختیار ہیں، اللہ کا دیا ہوا اختیار ابھی ہیں عبد، لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی، جیسے اس لفظ میں ایک الف لگا ہوا ہے نا، اور الف شان والا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف عبید میں یا لگا ہوا ہے، اور یا جو ہے وہ نیچ ہونے کا اور کمتر ہونے کا اور گھٹیا ہونے کا شاخسانہ ہے کہ وہ نیچے ہے۔ خود لفظ میں بھی الف جو ہے وہ بلندی اور رفعت کی علامت ہے، یا جو ہے وہ گھٹائی اور نیچ پن اور کمتر ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ عبد میں عباد میں دو فرق رکھ کے کہ جس کے پاس ابھی اختیار ہے کہ وہ اچھا کر سکے برا کر سکے، اس کو عباد کا لفظ بولا ہے اللہ نے، اور یہ جو عبید کا لفظ ہے اس وقت بولا ہے جب بے اختیار ہو چکا ہے، جرم کر کر کے، غلطیاں کر کر کے اب اتنا نیچ۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جو عباد ہیں اگر انہوں نے اپنے اختیار سے اچھے کام کیے ہیں تو آخرت میں بھی ان کو عباد کا لفظ دیا ہے اللہ نے، کہ آخرت میں بھی چاہے اب اختیار ختم ہے لیکن چونکہ اچھائی کر کے یہ اللہ کے بندے بن چکے ہیں اور اللہ سے مربوط ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے پھر بھی عباد کا لفظ چلے گا، لیکن وہ انسان جو دنیا کے دیے ہوئے اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار بھی ختم ان کا ہو چکا ہے، اور اس دوران انہوں نے گناہ اور نافرمانیاں کر کے اور اللہ سے دوری اختیار کر کے اپنے درجے کو بھی کیا کر لیا ہے، گھٹیا کر لیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں عبید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ عبید کا لفظ صرف آخرت کے حوالے سے 5 آیات ہیں ان میں، کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یہی تقریباً لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ کا لفظ تقریباً 5 آیات میں موجود ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ نے کیا استعمال کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں تجھ سے پوچھیں کس بارے میں، عبادی، میرے عباد۔ اللہ نے ہر جگہ عبادی نہیں کہا ہے، کہیں عباد الرحمن کہا ہے، کہیں ایسے ہی دوسرے بغیر نسبت دیے بھی کہا ہے، موجود ہیں آیات، دیکھ سکتے ہیں آپ دوست جب چاہیں تو۔ میں آپ کو 1-2 آیات سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھ سکے کہ یہ کس چیز کی۔ یہ مہم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو ذرا دقت سے اور دیکھیں کہ یہ کتنا جو ہے مہم، اس میں نزاکت اور دقت اور توجہ رکھی گئی اور لحاظ کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہا ہے کہ بے سمجھترا بہی، یہ دوسری سورت بقرہ کی 90 نمبر آیت، بے سمجھترا بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، یا ایک یہی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگلی آیت میں ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ كُونُوا عِبَادًا لِّي۔ ہاں جی، یہ بھی آیت ایک آیت میں موجود ہے۔ ایک اور آیت میں موجود ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا، یہ شیطان کا قول ہے کہ تیرے عباد میں سے میں اپنا حصہ ضرور لوں گا۔ تو ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو اس طرح اللہ نے عباد کا لفظ بولا ہے جب تک کہ ان کے پاس کیا ہے، ابھی اختیار ہے۔ ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ گار بندوں کے لیے بھی عباد کا لفظ اللہ نے بولا ہے، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب
जमीआ कि अल्लाह बख्श देने वाला है, या अल्लाह उन तमाम गुनाहों की मरहम करने वाला है और उनको छुपाने वाला है और उनको ढांप कर उनके नक्श को दूर करने वाला है। बस इबाद का लफ्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह समझ गए होंगे आप दोस्त के हर चंद ये है, अब्द से अब्द की दो जमा आती हैं, अबीद भी आती है, इबाद आता है, लेकिन इबाद का कुरान में इस्तेमाल हमेशा उधर हुआ है जहाँ थोड़ी सी अभी इज़्ज़त और इख्तियार इंसान के पास मौजूद है कि वो ये रास्ता अपनाए या ये रास्ता अपनाए। लेकिन जैसे ही आखरत का ज़माना आता है और इंसान बुराइयां करके अपने इख्तियार को भी हाथ से दे चुका है और अल्लाह के यहाँ तकरीम और करामत भी हासिल नहीं की है अच्छाइयां करके, तो नतीजा ये है कि बिल्कुल किसी काम का बंदा नहीं रह गया है। अब्द महज़ यानी वो उस लेवल का गुलाम बन गया है जो बिकने वाला और इधर उधर होने वाला और बेकीमत एक अब्द होता है, अबीद बन गया है। अब्द इबाद में से अब नहीं रहा, अबीद बन यानी खुद अब्द की लेवल में से भी वो उस घटिया तरीन लेवल पर चला गया है। वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, यहाँ डायरेक्ट अल्लाह जवाब देने लग जाता है। सवाल तो नबी से लोग करते हैं, तो अल्लाह बाकी आयात में तो यूँ कहता है कि कुल, अगर आपसे सवाल करे तो इनको कह दो, हाँ, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तो कुल यसअलूनका अन ज़िलकरनैन, ये ज़िलकरनैन के बारे में पूछते हैं, तो कुल या और भी जितने भी हैं जो यसअलूनका अनिर रूह, तो कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, या पता नहीं कितने हैं जहाँ जवाब नबी के ज़रिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ऐसे हुआ है कि सवाल का कहा है कि मोमिनीन इबादुल्लाह है, नबी आपसे पूछेंगे, पूछने के बाद फिर ये नहीं कहा कि नबी इनको बता दे, नहीं, डायरेक्ट हो गया अल्लाह। देखिए क्या, फ़इन्नी करीब, यानी ये ऐसे है जैसे कि आप मसलन बोलते हैं ना कि मिसाल ज़ैद किधर है, किसी से पूछते हैं आप कि ए फलां ज़ैद किधर है, तो वो अभी उसके जवाब से पहले खुद ज़ैद जो कहीं इस आवाज़ को सुन रहा हो वो खुद ही बोल पड़े, हाँ जी मैं इधर हूँ, हाँ जी, ये इस टाइप की बात है। यानी दरमियान में वो उस वास्ते को आने ही नहीं दिया। यहाँ भी अल्लाह ने इस अंदाज में कहा कि पूछा मोमिनों ने, इबादुल्लाह ने अल्लाह के बारे में नबी करीम से, लेकिन कबल इसके कि नबी करीम का कोई जवाब आता या अल्लाह उनको कोई जवाब देने के लिए कहता, खुद खुदाए करीम डायरेक्ट हो गया, फ़इन्नी करीब हूँ, हाँ, जैसे कि मैं इधर ही हूँ भाई, इधर ही हूँ, हाँ, फ़इन्नी करीब हूँ। ऐ अल्लाह कितना करीब है तू, ये जो कहा है कि करीब है, कितना करीब है, हाँ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखों में इतना नूर नहीं है, हम चीज़ों को देख रहे हैं बहुत सारे, इनके अंदर तेरे वजूद को नहीं देख रहे। तो खुदा करीम के मैं इतना करीब हूँ कि उजीबो दावत दाए, जब कोई मेरे साथ बात करता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, जब कोई मेरे साथ बात करता है तो जवाब देता हूँ। यहाँ नहीं कहा जब कोई मुझे निदा देता है, तो निदा दी जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि मुनादा किधर है, मुनादा थोड़ा दूर होता है ना, तभी तो आप कहते हैं ओ ज़ैद, हाँ, ज़रा इस तरह या लगाकर, या ज़ैद, तो ये जो है मुनादा तो दूर के लिए होता है, लेकिन बोलना होता है जब इंसान किसी के साथ बोलता है, उसके साथ अपना दावा उसके सामने रखता है, अपनी बात उसके सामने रखता है, तो उस वक्त कितना इंसान दूसरा करीब होता है, बिल्कुल ही करीब होता है। उजीबो, मैं जवाब देता हूँ,
یعنی جب کوئی کہے یا اللہ تو آگے سے اللہ کہتا ہے کہ اے عبدی. ہاں جب اللہ کو آپ پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ عبدی بولو کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے، کیا بولنا ہے. عبدی اجیب دعوت الداع، لیکن کب؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اذا دعانی، جب مجھے بلائے تو، جب مجھے بلائے تو پھر میں اس کو جواب دیتا ہوں. ہاں لیکن اگر کوئی دوسروں کو بلا رہا ہو، اے فلاں، اے بابا جی، اے پیر جی، ہاں جی، اے مرشد جی، اے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز چاہیے ہے، اے مشکل حل کرنی ہے، تو پھر نہیں. جب آپ ڈائریکٹ اللہ کو بلائیں، یعنی یہ خدا کریم نے آپ کے لیے ہارٹ لائن کا اعلان کر دیا ہے. ہارٹ لائن جانتے ہیں آپ دوست؟ ہارٹ لائن وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ کسی بعض جگہوں پہ مثلا اس ملک کے صدر اور اس ملک کے صدر کے درمیان ہارٹ لائن کا رابطہ. ہارٹ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں کسی نے نہیں، ڈائریکٹ فون کرنا ہے تو آگے سے صدر نے ہی اٹھانا ہے، اور انہوں نے یعنی ڈائریکٹ اس کے دفتر سے وابستہ، یا اس طرح کی ہارٹ لائن ہوتی ہے. یعنی مین افسران اور بڑے عہدیداران کے درمیان جو رابطے کی لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہارٹ لائن. تو یہ ایک قسم کی ہارٹ لائن اللہ بتا رہا ہے کہ انسان تیرے پاس اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. لائے گا تو بھی اللہ کے بتائے ہوئے فریم کے درمیان وہ جو اس نے بتائے ہیں وہ نہیں جو آپ نے مرضی سے درمیان میں رکھ لیے ہیں، یا جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں کو ایسے رکھیں درمیان میں. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اس خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ بلانے میں بھی کوئی وہ مشکل نہیں ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب مجھے بلائے تو. پھر اللہ کوئی شرط و شروط بس ایسے ہی ہر بندہ منہ اٹھا کے ہیں جی کسی کو علم ہے، شعور ہے، تہذیب ہے، تہذیب نہیں ہے، ایسے ہی ہر بندہ اٹھا کے جناب اللہ سے باتیں کر رہا ہو، ایسے ہے بھائی، یا کوئی شرط و شروط ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں رکھیں پھر مجھے بلائیں تو جواب پائیں گے. اب یہ جو اجابہ اجیبو کہا ہے اس کا مطلب جواب دینا ہے. اب مثبت یا منفی کی بات نہیں کی، اللہ نے کہا کہ جو آپ مانگیں گے یا جو چیز آپ چاہیں گے وہ فوراً آپ کو ایسے دے دی جائے گی، اس لیے کہ مصلحت خدا یا مصالح جو آپ کے پہلے آپ کو ایک خاص طرز زندگی دینے کے مسالے ہیں وہ تو پہلے سے موجود ہیں، وہ فٹ ہیں. خدا نے کچھ دوسری آیات میں بہت ساری چیزیں پہلے سے فکس کی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ حقائق ہیں. آپ کہیں نا کہ میں اے اللہ مجھے اتنا زور دے دے کہ میں پہاڑ اٹھا سکوں، ہاں تو یہ پھر ایسے نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک پہاڑ اٹھا لیا تو باقی ساروں کا جینا تو حرام ہو ہی جائے گا نا. ہاں جی، آپ تو یہ سیلفی کے چکر میں پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہوں گے تو دوسروں کی تباہی ہو جائے گی. ہاں جی، تو یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسان کی گنجائش، ذہنی گنجائش اور عقلانی گنجائش اور جسمانی گنجائش کے مطابق ہوگا جو کچھ ہونا ہے. اس لیے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ اچھا جی اے اللہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، اونٹ نہیں چاہیے، بس ایک چونٹی مجھے جو ہے نا سواری میری بنا دے جو مجھے مثلا دور دور تک لے جائے، مجھے ضرورت نہیں ہے گھوڑے کی. تو یہ پھر آپ کو پھر بیٹھنے کے لیے جو ہے مسئلہ بنے گا کہ بیٹھیں گے کیسے. تو یہ چیزیں ایسے نہیں، معقول یعنی وہ کام جو ہونے والا ہوتا ہے وہ آپ کریں گے.
تو ایک شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اللہ ہر چیز کا یعنی دینے کے لیے اس کے پاس مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس یعنی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے والدین اور آپ پر، آپ جس کو بہت قریبی ترین دوست، بہت پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، اور اس کے پاس وسائل بھی بے حساب ہیں، آیا جو چیز آپ مانگیں گے آپ کو وہ دے دے گا؟ دے تو سکتا ہے وہ آپ کو. آپ کہتے ہیں مثلا مجھے پسٹل خرید دے، بابا کو آپ تنگ کر رہے ہیں، بابا کے پاس پیسے بہت ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے دو چار جو ہے وہ فلمیں دیکھی ہیں، مووی دیکھی ہیں، آپ کے ذہن میں شوق چڑھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں صبح شام لگے ہوئے ہیں کس میں کہ ہے بابا جی مجھے کیا لے دیں، ابا جی لے دیں، اب مجھے پستول لے. اب کیا کرے گا بابا جی؟ وہ پیار بھی بہت کرتا ہے، وہ دینا بھی، وہ اس میں ہے کہ کوئی چیز وہ اس سے اگر کہے کہ مثلا اس کو جہاز لے دے تو وہ جہاز بھی اس کو لے دینے کے لیے تیار ہے. کوئی بڑی گاڑی کہہ دے یا کوئی اور چیز کہہ دے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پسٹل مانگ رہے کیونکہ اس کے ذہن پہ وہ چڑھا ہوا ہے. تو اب یہ کیا کرے یہاں؟ ہاں، پیار اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو خرید کے نہ دے، اس لیے کہ اس قسم کی چیزوں کو سنبھالنا اس کے لیے جتنی میچورٹی، جتنی صلاحیت، جتنی وہ چاہیے وہ اس بچے میں نہیں ہے ابھی. تو اللہ کا بھی یہی نظام ہے. اللہ نے واضح طور پر دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ کھول دے رزق عباد کے لیے، اس کے پاس کیا رکاوٹ ہے، اس کے پاس کیا منع ہے، اس کو کیا کچھ کام ہوتا ہے اس کو؟ لیکن لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سارے باغی ہو جائیں گے. اب ابھی بھی دیکھ لیں، جس کے پاس تھوڑی سی کچھ چیز آ جاتی ہے تو وہ آپے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز کوئی اتنی وہ نہیں ہے، بہت مشکل سمجھنے والی چیز نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، بہت آسانی سے. تھوڑے سے وسائل ہو جائیں بندہ آپے سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے. تو یعنی سب کے لیے نہیں ہے، لیکن اکثریت کی بات ہوتی ہے. ہمیشہ جب بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بندہ ایک کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی ایک نکل آئے، وہ بھی لاکھوں میں ایک، عام طور پر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی چیلنج اگر اس کو لیا ہو تو ممکن ہے. نہیں تو عام حالات میں کسی کو دے کر دیکھ سکتے ہیں آپ، ہاں جی، کہ کیا کرتا ہے پھر وہ. تو خدا کریم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر مجھ سے جواب چاہتے ہو تو میرے لیے بھی جواب دو. اجابہ یجیبو جو ہے، یہ اجیبو جو ہے یہ جیب سے ہے، جایبا جیب سے، وہی عربی کی جیسے کہا ہے نا کہ ہر ایک کا ایک جذر ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے اصلی، وہاں سے نکلتا ہے جیب سے. یعنی جب کوئی جواب دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے جگہ بناتا ہے، آپ کو جگہ دیتا ہے، آپ کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے. یہ جواب دینا ہوتا ہے. جیب کہتے ہیں خالی جگہ کو، جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو ایک جیسے جیوب ہوتا ہے، خود جیب بھی جیسے ہماری سب کی جیبیں خالی ہیں جی. جیب، یہ جیب کا لفظ جو اردو میں ہے یہ اسی عربی کے جیب کے لفظ سے. تو اجیبو یعنی میں گنجائش پیدا کروں گا، یعنی میں مانوں گا، یہ بات سنوں گا، یہ گنجائش پیدا کروں. تو اللہ چاہتا ہے کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کو جواب ملے جب آپ بولتے ہیں، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو آپ بھی میرے لیے کیا کریں؟ گنجائش پیدا کریں. یعنی یہ ہے کہ میرا بھی جواب دیں. اچھا، یہاں دو لفظ بول دیے ہیں، اپنے لیے کہا ہے اجیبو ڈائریکٹ کہا ہے بغیر اس کو
لے جاتے ہوئے اس کی طرف استفعال کی طرف، لیکن جب مومنین یا عباد اللہ کی طرف فعل کو نسبت دینے کی کہا ہے تو یہاں باب استفعال لگا دیا ہے، باب استفعال ہے، ہاں استفعال کر دیا ہے۔ تو یہ کیوں کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ کو کہنا کیا چاہیے، یعنی کہہ سکتا تھا فَلْيُجِيبُوا لِي، ادھر کہا ہے اجیبو، تو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا فَلْيُجِيبُوا لِي، چاہیے ہے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں۔ لیکن دیکھیں نا کتنی نزاکت کا دھیان ہے، اللہ کی طرف سے جب اللہ عباد اللہ کو جواب دینا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ہر قسم کی بات کا جواب دے سکتا ہے، گنجائش پیدا کر سکتا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندوں نے جواب دینا ہے اللہ کو تو ان کے لیے بہت ساری کیا ہیں، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں، وہ زمین پر رہتے ہیں، بس ان کو محنت کر کے کوشش کر کے وہ چیز کرنی ہے۔ اللہ کے لیے گنجائش پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ ہر بندہ، اللہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھو، یہاں کوئی کہے نا کہ اجیب دعوت اللہ، میں اللہ کی دعوت کا کیا کروں گا، جواب ڈائریکٹ۔ خوب یہ بندے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ استجابہ کر سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا، یہ تو اپنے اوپر اچھا خاصا بوجھ ڈال کے صبح اٹھ کے کیا کرے گا، اللہ کے سامنے لبیک کہے گا۔ اس لیے فعل کتنا دیکھیں ہے، وہی فعل ہے، جیب سے نکلا ہوا اجاب یجیب، لیکن یہاں باب استفعال میں لے گئے، یعنی جب نسبت ہے مومنین کی طرف اور عباد اللہ کی طرف تو ان کے لیے فوری طور پر ایسے کہ بھائی جیسے چاہیں، دل جیسے چاہے، فوراً بغیر کسی مشکل کے، بغیر رکاوٹ کے جواب دے سکے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے کیا رکھے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو تو آپ فوراً کر دیں گے، نہیں، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، فَلْيَسْتَجِيبُوا، استجابت کریں وہ، یعنی یہ کہ اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، پھر جا کر وہ مجھے جواب دیں گے، یعنی میرے لیے گنجائش کر۔ پس اللہ کا جواب کی توقع وہی رکھیں، اللہ کے جواب کی توقع کون رکھے دوستو، جو پہلے اللہ کو کیا ہے جواب دیتا ہے، جو اللہ کے اس پر لبیک کہہ چکا ہے اپنے تمام کاموں میں، اور نافرمانیاں نہیں کرتا ہے اور انسنی باتیں نہیں کرتا اللہ کی طرف سے، تو وہ کیا ہے، وہ توقع رکھے کہ اللہ بھی اس کے بولے ہوئے دعا کا کیا کرے گا، جواب دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے ایک اور بات، یہ بات اس سے بھی مہم ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح جواب اسے چاہیے اسی طرح پہلے وہ اللہ کے لیے بھی جواب دیتا رہا ہو، دے رہا ہو، اور اسی طرح چل رہا ہو جیسے اللہ نے فرمان دیے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہاں یہ ایمان بے مقابلے کفر نہیں ہے، معنی اس کا بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے ہے تو یہاں یہ ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ٹرسٹ بھی کریں، یعنی پہلے سے ذہن میں رکھا ہوا ہے چلو دعا کر لیتے ہیں، ہونا تو نہیں ہے لیکن کر ہی لیتے ہیں۔ جیسے اکثر یہی ہے کہ بھائی اس مرض سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے، ہاں جی، یا فلاں مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، کدھر سے ہوگا، کون کرے گا، چلیں پھر بھی کر لیتے ہیں دعا۔ جب یہ پہلے سے ہی آپ نے اللہ پہ وہ اپنا ایمان ہی نہیں رکھا ہوا ہے، اپنا اعتقاد ہی نہیں رکھا ہوا ہے، پہلے سے بدگمانیوں کا ایک جمگٹھا آپ کے ذہن میں پہلے ہی جمع ہے، تو پھر آپ کا کام کس طرح ہونا ہے، نہیں ہونا ہے پھر۔ یعنی یہ اللہ نے تکوینی طور پر اپنی شرائط میں سے ذکر کیا ہے، یہ تکوینی شرائط ہے، یعنی آپ کی درخواست میں کیا ہے، پہلے ہی کانٹے لگے ہوئے ہیں، پہلے ہی بہت ساری جو ہے نا خرابیاں ہیں، آپ کی درخواست پوری ہی نہیں ہے۔ جو درخواست پوری نہیں جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جواب آنا
تو مسلم میں مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی کبھی بھی ادھوری اور ناقص قسم کی درخواستوں پر کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے دوستو۔ اس لیے اس کی شرائط میں سے اگر آپ نے 100% آپ کو یقین کر کے آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ بھائی آپ اللہ پر اتنا توکل کریں کہ جتنا کہ آپ کسی انسان پر بعض وقت کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ جواب دے گا اور آپ کے مطابق مسئلہ حل ہوگا۔ البتہ یہ حتماً رکھیں ذہن میں کہ اللہ کے کام اس کی بنائی ہوئی جو فطری اور قدرتی ترتیب ہے اس سے ہٹ کر آپ نہ چاہیں۔ ہیں جی، آپ نے ابھی شادی کی ہے اور چاہیں کہ اے اللہ بس اس طرح کر، مجھے 1 مہینے میں بیٹا چاہیے، 1 مہینے میں مجھے جو ہے نا بچہ چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں، کیا ہے ترتیب وہی ہوگی جو پہلے سے سب کو معلوم ہے۔ ہاں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو عام طور پر یا اللہ کی قدرت کے اس نظام کے مطابق وہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے لیکن دروازہ آ کر مجھے پانی دے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے، پانی آپ کو ملے گا لیکن کس طریقے سے ملے گا؟ جو مناسب طریقے پانی کے ہوتے ہیں، پانی اویلیبل ہوگا۔ تو اس طرح وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اگر یہ 2 شرطیں پوری کریں گے تو وہ رشد کا درجہ پا لیں گے، رشادت کا اور پکے پیڑے پن پر۔ یرشدون کا مطلب ہے کہ وہ رشد کے لیول پہ پہنچیں گے، یعنی اپنی دعاؤں کو پائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی دعاؤں کو پانا ہے تو یہ 2 شرطیں رکھیں، اللہ کے جواب دیں اگر اللہ سے جواب چاہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کیا کریں، جیسے آپ نے اللہ کو جواب دیا ہے اور آپ کو اتنا وہ تھا کہ اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ رب العالمین ہے، تو اس کے جواب کو بھی اسی طرح یقینی جانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو پا لیں گے۔ یہ بہت ہی پکا یہ فارمولہ ہے جو اس آیت میں خدا منان نے ذکر کیا ہے دوستو، اور نہیں تو کم از کم جن 40 دنوں میں آپ جو ہے نا اب دعا کر رہے ہیں، تو ان 40 دنوں میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے جواب دہ قرار دیں۔ ان 40 دنوں کے بعد آپ دعا کریں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایسے نہیں ہیں کہ بھائی اللہ کے تابع ہیں، کم از کم 40 دن آپ اپنے خاص رکھیں جس میں کیا کریں، اللہ کے کہے ہوئے باتوں کو لبیک کہیں اور پھر اس پر ٹرسٹ کر کے ایمان کامل رکھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اسی طریقے سے پوری ہوگی جو اللہ کی ترتیب ہے۔ یہ حتماً ذہن میں رکھیں، کبھی یہ نہ خیال کریں کہ آپ دعا کر رہے ہیں چاہے پورا سال ہی بیٹھے رہیں، کہ آپ کھیت کے سامنے جائیں، گندم کے دانے آپ جو ہے بوری لے جائیں اور ڈالیں اور کہیں کہ اے اللہ کل صبح تک مجھے لہلہاتا ہوا کھیت جو ہے وہ چاہیے۔ ہیں جی، اس طرح کی دعاؤں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ غیر معقول ہیں۔ اللہ کی کائنات اور اس کے تکوینی نظام میں خلل ڈالنے والی بات نہ کریں۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے تکوینی نظام میں خلل کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اصلاً اس نے جو چیزیں لکھ دی ہیں اور پکی کر دی ہیں، حقیقت بنا دی ہیں، ان میں لا تبدیل خلق اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق، اللہ اپنی خلقت میں جو اس نے ترتیب دی ہے اس میں کوئی، کیونکہ پہلے ہی وہ اتنی متقن ہے، اتنی پکی ہے، اتنی پیڑھی اور صحیح ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو اپنی دعاؤں کو کرنے میں بھی یہ نقطہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔